اور میرے بھائی جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا، تمہیں پوری زندگی 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ پتہ پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو کپڑوں سے نہیں پتا چلتا تھا، کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے، کلچر تھا عرب کا، جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی، کپڑوں سے نہیں پتا چلتا، داڑھی سے بھی نہیں پتا چلتا تھا، کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے، پتا چلتا تھا نماز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو کچھ نے مان لیا، کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے تو کسی علاقے کے قریب رات کو پڑاؤ ڈالتے، اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اگر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر، اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں، وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی، اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی۔ نہ 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 بھائی، نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو، نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو نہیں، ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا۔ آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی افلاطون دنیا میں ہے ہی نہیں۔ نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا؟ شارٹ۔ خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے، جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی، مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا تھا، بچے کا مسئلہ تھا ایکچولی، اس لیے نماز کیا ہو گئی؟ بولو قضا ہو گئی۔ میں کہاں پڑھتی؟ بھائی آپ کو یہ پوری زمین جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی، مسجد کے اندر، چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی، چرچ کے باہر نہیں۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا۔ قضا ہو رہی ہے وہیں مصلی بچھاؤ، مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑھ لو، یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں، مٹی میں پڑھو، روڈ پہ پڑھو، سڑک پہ پڑھو۔ وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں چاٹ کے گیا ہے یہاں پہ، ایسے تو ہو سکتا ہے کتا آپ کی جائے نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا ہو۔ جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا، شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو۔ حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے، ایک تالاب آیا، اس سے وضو کرنے لگے، تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی، بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا اب ہمو ما ابہم اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے، تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو؟ چھپا دو اس کو، جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے۔ اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی، کتے نے منہ ڈالا ہے، کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے، اب آپ کو لو بھی کتے نے منہ ڈال دیا، اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے۔ کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو، ٹینشن دیتا ہے وہ، اب کتے نے منہ ڈالا دوسرا تالاب تلاش کرو نا۔ تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے، تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے، کہیں بھی نہیں مل رہا، پھر تیمم جائز ہوتا ہے۔ اب بیٹھو۔ حضرت عمر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو، کیا رکھو؟ چھپا کے رکھو، وضو کرو اور نکلو آگے سے۔ میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھائی نہیں، میں یہ وہاں یہ نہیں کہتا، یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے عورت ہو مرد ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک بات سوچ لیا کریں، اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا، وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئیں جنگ کے دوران، بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھی کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں، تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، با جماعت ہے، صفیں بنیں گی،
امام قرات کرے گا، مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے، اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے، تیر آ رہے ہیں، تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے پڑھیں نماز؟ ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو. خطرہ ہے کہ بھئی ایک ہی بم آ کے گرے گا، سارے نمازی شہید ہو جائیں گے، یا آگے دشمن پہ کون ہوگا، تو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام 1 رکعت پڑھائے اور 1 رکعت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. امام جب سلام پھیرے تو یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے 1 رکعت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی. اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے. اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا، ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا فریجالن او رکبانا، کوئی بات نہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. پھر کس طرح پڑھو؟ گھوڑے پہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا، پیدل پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں، تو دے کیوں رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بتاؤ یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں، وہ تو غلط ہو جائے گا. پہلے جان بچانی ہے نا. لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں. بھئی آدھے امام کے پیچھے، آدھے دشمن کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا، چلتے ہوئے پڑھ لو. چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، چند منٹ کے لیے. بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری، اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی، آپ تو بچ گئے، لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہا ہے ہمیں؟ ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا. یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا. ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں، عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے، عصر قضا کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ، مغرب قضا کر لیتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو، ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے.